آپ کسی کا صابن اٹھا کے استعمال کر لو ناجائز، لیکن وہ صابن گھستے گھستے کرچ رہ جائے، آخر میں جو رہ جاتی ہے چھوٹی سی، جو اگر گھسو تو یہاں ہاتھ چلا جاتا وہ یہی رہ جاتی ہے، دیکھیے چھوٹی سی وہ کرچ اگر کسی نے پھینک دیا تو اس نے یہ سمجھ کے پھینکا بھی یہ میرے کام کی نہیں ہے، اسے اگر آپ نے بغیر اجازت کے اٹھا کے استعمال کر لیا تو جائز ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی ملکیت سے خارج کر دیا۔ دیکھیے یہ تقریر چل رہی ہے بھائی، اب میں کچھ کام کی باتیں بتا دوں، اس لیے ٹائم تو وہ رہ نہیں گیا تقریر کا، لیکن اس لیے کچھ کام کی باتیں بتا دوں، بات سمجھ رہے کہ سمجھ رہے؟ ڈرائیور صاحب چلے گئے، گاڑی کا جو ڈرائیور ہے وہ جا چکا ہے، اب اس لیے ہم ہی سنبھال رہے ہیں۔ مسئلے کو سمجھ لیجیے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ چنے رکھیں، کسی کے چنے بغیر اجازت اٹھا کے ایک چنا کھا لو تو ناجائز، سمجھ لیجیے آپ، لیکن کسی نے چنے پھٹ کے اس کے چھلکے کے ساتھ کوئی چنا بھی چلا گیا ہلکا پھلکا، ٹھیک، اس نے وہ چھلکے پھینک دیے، پھر اس میں سے وہ چنا اٹھا کے آپ نے کھا لیا تو جائز، اس لیے کہ وہ چھلکے میں جو چنا گیا تھا اس نے وہ ملکیت سے خارج کر دیا۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں بھائیو آپ؟ ایسے ہی باغ کا جو سیب، جو باغ کے درخت کی ٹہنیاں اس میں درخت میں اس میں دریا میں لچی تھی، اس میں سے جو سیب ٹوٹ کے گرے گا مالک کو پتا تھا وہ میرا ہے ہی نہیں، تو فتویٰ کہہ رہا یہ سیب اگر کوئی کھا لے تو جائز، لیکن ابو صالح عبد القادر جیلانی کے والد نے کھایا تو تقوی نے اجازت نہیں دی، یہ تقوی ہے، او ابو صالح تو نے کھا لیا سیب کے مالک سے تو پوچھا ہی، یہ تقوی ہے۔ فتویٰ کہہ رہا جائز ہے مگر تقوی کہہ رہا نہیں بھائی تو نے کھایا پوچھا کیوں نہیں؟ ہم تو اگر فتوے پہ عمل کر لیں تو بڑی بات ہے، لیکن تقوی دیکھیں، سیب کھا لیا، فتویٰ کہہ رہا جائز ہے، تقوی کہہ رہا نہیں میاں پوچھو کس کا سیب ہے پتہ نکالو۔ جب دریا کے کنارے پہنچے تو اوپر ایک باغ ہے جس کی ٹہنیاں دریا میں لچی ہیں، کہا ہو نہ ہو اسی کا ہے۔ واقعہ کئی بار سنا ہوگا، تو میں اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ یہ تو بہت سنا ہوگا، لیکن میں جو سنا رہا ہوں اس میں کچھ ایسی نئی چیزیں سناؤں گا جو کبھی نہیں سنی ہوگی، وہ چیز سنی آپ نے کہا کہ یہ جو سیب میں نے کھایا ہے یہ آپ ہی کے باغ کا ہے، کیا آپ یہ سیب میرے لیے معاف کریں گے؟ میں نے کھا لیا۔ عبداللہ سو مایوس بات کے مالک کا نام ہے، یہ بھی اللہ کے ولی ہے، کہنے لگے نوجوان کیا نام ہے؟ کہا ابو صالح۔ کہا کہاں کھایا سیب؟ کہا دریا میں جا رہا تھا۔ یار سمجھنے لگے ایسا متقی نوجوان تو میری نظروں نے نہیں دیکھا، شریعت کہہ رہی ہے جائز ہے لیکن پھر بھی یہ معافی مانگنے یہاں آیا۔ کہنے لگے اگر میں معاف نہ کروں تو؟ کہنے لگے میں نے جانا ہی نہیں جب تک معاف نہیں کرو گے، میں نے جانا ہی نہیں جب تک معاف نہیں کرو گے۔ کہا اگر معافی کے لیے کوئی بڑی شرط رکھ دو تو؟ کہا جو چاہو رکھ دو مجھے منظور ہے۔ ایک ہم بھی ہیں، کسی کی ٹرالی جا رہی ہے گنے کھینچ رہی ہے، مزے آ گئے ہمارے ہو گئے، ہمارے نہیں ہو گئے، تو ناجائز۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور وہ گنا بچہ گھر لے کے پہنچا تو اماں بھی پیچھے بہن بھی پیچھے، جی بیٹے تھوڑا سا مجھے دے دو۔ اماں نے یہ نہیں پوچھا بیٹے ہمارا تو کھیت ہے نہیں، لایا کہاں سے؟ بہن نے یہ نہیں پوچھا میرے بھائی تو لایا کہاں سے؟ بہن کہہ رہی ہے تھوڑا سا مجھے دے دے، اماں کہہ رہی ہے بیٹا مجھے دے دے، تو بیٹے کو بھی پھر مکمل موقع مل گیا، کہہ رہا اماں یہ پورا لے لے، پھر ٹرالی آ رہی ہے میں تو اور لے آؤں گا۔ یہ سب بتا رہے ہیں، تالی نہ بجائیں، بات کو سمجھیں جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں، تالی نہ بجائیں، بات جو میں بتا رہا ہوں اس کو سمجھے میرے بھائی۔ یہ ہمارا معیار، یہ ہمارا معیار ہے، اور یہ غوث اعظم کے باپ کا معیار ہے کہ میں نے بہتا ہوا سیب کھا لیا، بتائیے اس کے بدلے میں کرنا کیا ہے؟ اس کے بدلے میں کرنا کیا ہے؟ کہنے لگے اگر تجھے سیب کی معافی چاہیے تو 12 سال تک میرا باغ تجھے رکھانا ہوگا۔ کتنے سال تک؟
کیا آج کا کوئی 12 سال تک ایک سیب کے بدلے میں کسی کے باپ کو رکھا سکتا ہے؟ 12 سال نوکری کر سکتا ہے؟ لیکن اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کہنے لگے حضور کیا معاف ہو جائے گا 12 سال کے بعد؟ کہا 12 سال کے بعد وہ میری مرضی ہے کہ معاف کروں یا کوئی اور شرط رکھ دوں۔ آج کا ہوتا تو کہتا میاں 12 سال تو میں نہیں رکھا سکتا، لیکن خدا کی قسم انہوں نے 12 سال باغ کی حفاظت کی۔ 12 سال جب مکمل ہو گیا اور یہ جب یہ آ کے کھڑے ہوئے حضور 12 سال باغ رکھاتے رکھاتے ہو گیا، اب میرا سیب معاف کر دیں۔ عبداللہ سومئی فرماتے ہیں کہ ابھی معاف نہیں ہوگا، ابھی معاف۔ کہنے لگی ایک میری بیٹی ہے، اب تجھے اس سے شادی کرنا ہوگی، جب تو اس سے شادی کرے گا تو معاف کر دوں گا۔ بیٹی میں کوئی ایسی برائی تھی نہیں جو انہوں نے بتائی نہیں، اندھی ہے، بہری ہے، گنگی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، اپاہج ہے۔ آج کا ہوتا تو یہ کہتا بھائی دیکھ میں نے 12 سال باپ تو رکھا دیا، مگر اب تو کہ میں زندگی بیکار کروں بھائی، اس لڑکی سے شادی نہیں کروں۔ معاف کرنا تو کر، نہیں کرنا تو بھائی مت کر، جو تجھ سے ہو وہ کر لیے، میں جا رہا ہوں۔ کہتا کہ نہیں کہتا مجھے بتائیے، لیکن قربان چاہیے۔ لنگڑی، لولی، اندھی، بہری تو بہت بڑی بات ہے، آج اچھی خاصی بچی کو فیل کراتے ہیں، رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اچھی خاصی لڑکی میں کیڑے نکال آتے ہیں، اچھی خاصی، کہ اس کا کلر ڈم ہے، کہ اس کی ہائٹ کم ہے، کہ اس کے اندر یہ کمی ہے۔ اور لوگوں کان کھول کے سنو، میں تقویٰ تمہیں بتاؤں، تقویٰ۔ کہنے لگے حضور اگر میں اس سے شادی کر لوں تو کیا باقی معاف ہو جائے گا؟ کہا شادی کر لو، معاف ہو جائے گا۔ کہا حضور اگر سیب کی معافی اس کی شادی ہے تو مجھے منظور ہے۔ یار تقویٰ دیکھیں، کرتا کوئی منظور؟ ہر آدمی ہر بات میں کمپرومائز کر لیتا، لیکن شادی کے معاملے میں کسی کی نہیں مانتے دیتا، ابا کی بھی نہیں مانتا، اماں کی بھی بعض اوقات نہیں مانتا، کسی کی نہیں مانتا۔ لیکن یہاں تو کہہ رہے ہیں حضور اگر میرا سیب معاف ہو جائے تو مجھے منظور ہے۔ اور شادی ہو گئی، جب کمرے میں گئے تو خوبصورت دلہن بیٹھی ہے، سبحان اللہ۔ کہنے لگے حضور آپ نے جو نکاح کے لیے کیا دشمنی ہے کیا؟ کہنے لگے حضور آپ نے جس لڑکی کا مجھے پتہ دیا تھا، اندھی، بہری، گنگی، لنگڑی، اپاہج، وہ تو نہیں ہے، اس کے اندر ساری خرابیاں، وہ تو بڑی اچھی خوبصورت لڑکی ہے۔ کہنے لگے وہی میری بیٹی تیری بیوی ہے۔ کہنے لگے حضور ایسا کیوں؟ کہنے لگے مجھے اچھے داماد کی ضرورت تھی، میری بیٹی بہت نیک تھی، بہت پارسا تھی، مجھے اس کے لیے کوئی لڑکا ہی پسند نہیں آتا تھا۔ جب تو سیب کی معافی کے لیے آیا تو میرا دل بولا میری بیٹی کا اگر جوڑا ہو تو یہی ہوگا، مجھے نیک داماد چاہیے تھا۔ اور آج کے زمانے میں داماد نیک نہیں دیکھا جاتا، جاب والا ہو، مالدار ہو، پیسے والا ہو، کماتا ہو، چاہے 2 نمبر کا کماتا ہو مگر مالدار ہو۔ کان کھول کے سن لو، نیک دیکھو لڑکی ہو تو نیک دیکھو، لڑکا ہو تو نیک دیکھو۔ رہی مالداری کی بات تو مالداری جب اللہ چاہے گا تجھے عطا کر دے گا، لیکن اگر تیرا داماد نیک ہوگا تو تیری بھی عزت کرے گا، تیری بیٹی کی بھی عزت کرے گا۔ بات سمجھ رہے؟ اللہ اللہ ذرا غور کرے، آگے چلیں۔ کہنے لگے میری بیٹی قرآن کے، اگر میری بیٹی قرآن کے سائے میں پڑی ہے، مجھے تجھ جیسا داماد کی ضرورت تھی۔ لوگوں ذرا غور کرو، تقویٰ یہ ہے ہم حرام کھائیں، جلسے کتنے بھی کر لیں، حرام کمائیں، ہم گیارہویں کتنی بھی کر لیں، غوث اعظم کے کبھی محبوب نہیں ہو سکتے، غوث اعظم کے کبھی پیارے نہیں ہو سکتے۔ وہ خاتون بولی کہ حضور بتائیے وہ جو سود زیادہ کٹ جاتا ہے کہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ لوگوں ذرا غور کرو، امام مالک فرماتے ہیں خاتون وہ سب کے لیے جائز ہے مگر تیرے لیے ناجائز ہے۔ کہنے کی ایسا کیوں؟ جب مسئلہ ایک ہے تو پھر حکم بھی ایک ہونا چاہیے۔ کہنے لگے فتویٰ الگ ہے، تقویٰ الگ ہے۔ فتویٰ کہتا ہے جائز ہے مگر تیرا تقویٰ کہتا ہے کہ ناجائز ہے، تیرا تقویٰ ہے۔ ہمارا تقویٰ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا مصطفیٰ کا۔ دنیا کیا کر رہی ہے ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا۔
دنیا کو گورا کر رہی ہے، کالا کر رہی ہے، دنیا کو نہیں دیکھنا. جلسے میں آنے والوں میں نے مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھنا. تم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، تمہیں وہ کام کرنا ہے جس سے مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو. دنیا کی طرف نہ جاؤ. دنیا ہے مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی محبت ہے. دنیا کی بات الگ ہے. ہم دنیا کا سودا مصطفیٰ کی محبت سے نہیں کر سکتے، ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے. تقوی کا معیار اعلیٰ ہونا چاہیے. آپ نے اگر کلمہ واقعی پڑھا ہے تو تقوی کا معیار اعلیٰ ہونا چاہیے. اتنا تو خیال کرو کہ میں اس غوث اعظم کا غلام ہوں کہ جس غوث نے کبھی پتھر دکھائے تھے، جس غوث نے پیٹ سے پتھر بھی باندھے تھے، جس غوث نے کبھی جب پڑھنے کے لیے گئے نا تو خدا کی قسم کئی دن کے مدرسے میں واقعے بھی اٹھائے تھے. یہ سرکار غوث پاک ہے، یہ سرکار غوث پاک ہے. حرام نہیں زندگی میں کبھی آنا چاہیے. یہ میری تقریر کا اہم پہلو ہے. ہماری زندگی میں حرام کا شائبہ نہیں آنا چاہیے. یہ میری تقریر کا آپ کو پیغام ہے. جلسے میں آنے والوں اب ذرا محبت سے سنو. تھوڑی دیر میں ذرا آپ کے محبت سے خدمت کر لو. واقعی اگر آپ سننا چاہتے ہیں اور سننے کے موڈ میں ہیں تو بولیے یا غوث، اور زور سے بولیے یا غوث، اور زور سے بولیے یا غوث. یہ تیرا غوث ہے، یہ تیرا غوث ہے کہ جس کی تم گیارہویں کرتے ہو، جس غوث کے تم جو ہے جلسے کرتے ہو، جس غوث کے تم محبت کے دعوے کرتے ہو، وہ تیرا غوث ہے. جب تقوی کی منزل پر غوث فائز ہوا تو تیرے غوث کو اللہ نے وہ پاور دے دی، تیرے غوث کو اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا کہ غوث اعظم کا جلوہ چاروں طرف ہے. پورے بغداد میں غوث کا جلوہ ہے لوگوں، پورے چیلان میں غوث کا جلوہ ہے لوگوں، پورے عراق میں غوث کا جلوہ ہے. حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں غوث کا جلوہ ہے. سرکار غوث پاک کا حال یہ ہے کہ اب عبد القادر کی بارگاہ میں جو آ جائے وہ مالا مال ہو جائے. عبد القادر کی بارگاہ میں چور آ جائے تو اسے ابدال بنا دیا جائے. عبد القادر کی بارگاہ میں لوگوں اگر 40 چوروں کا سردار آ جائے تو اللہ اسے بھی توبہ عطا کر دیتا ہے. سرکار غوث پاک کی وہ بارگاہ ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگر میرا عاشق مجھ سے سچی محبت کر لے تو میں نہ یہاں ڈگمگانے دوں گا نہ وہاں ڈگمگانے دوں گا. یہاں بھی اس کی حفاظت، وہاں بھی اس کی حفاظت. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں بغداد شریف کی گلیاں گواہ. ایک شخص آیا آ کے کہنے لگا حضور مجھے آپ سے محبت ہو گئی. کیا ہو گئی آپ سے؟ سرکار غوث نے فرمایا اگر تجھ کو مجھ سے محبت ہو گئی تو سمجھ لے تیری قسمت کی معراج ہو گئی. کہنے لگا حضور میں نے کوئی ایسا گناہ چھوڑا نہیں جو کیا نہیں. حضور میں نے ہر گناہ کا کام کیا ہے مگر میں اب آپ سے محبت کر کے توبہ کرنا چاہتا ہوں. میرے غوث نے فرمایا تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو میں بھی توبہ کرانا چاہتا ہوں. محبت ہوتی ہے غوث پاک سے جسے سچی محبت ہو جائے خدا کی قسم وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ جب مرے گا تو جنتی ہو کر مرے گا. سرکار غوث پاک سے اگر محبت ہوگی توجہ کریں، توجہ بالکل میری طرف توجہ رکھیے گا. ادھر ادھر بالکل اس لیے وقت بوڑھا ہو گیا. اگر آپ سماعتیں بوڑھی کریں گے تو میں نے 2 بجے تک کا وعدہ کیا. اگر آپ نہیں سنیں گے تو میں 2 بجے تک، اور اگر آپ سنیں گے تو میں اگر 2 بج گیا آپ سنیں گے کیونکہ میری غلطی نہیں ہے، کمیٹی والوں کی غلطی ہے. اتنی لیٹ مجھے بٹھایا ہے تو اگر آپ سنیں گے تو سناؤں گا، نہیں سنیں گے تو میں ختم بھی کر لوں گا. اب بتائیے سنیں گے کہ ختم کر لوں گا؟ سنیں گے نا؟ تو توجہ کیجیے. سرکار غوث پاک نے فرمایا تجھے محبت ہو گئی؟ ہاں حضور مجھے محبت ہو گئی. میرے غوث نے فرمایا اگر تجھے مجھ سے محبت ہو گئی تو سمجھ لے تیرے حصے میں جنت ہو گئی. اب تک جو گناہ کیے تھے سرکار غوث پاک نے فرمایا سب سے توبہ کر. کہنے لگا حضور میں تو توبہ ہی کرنے آیا. حضور غوث پاک نے کہا کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد میں سود نہیں لوں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، لوگوں کو نہیں ستاؤں گا، ظلم نہیں کروں گا، نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، ساری باتیں کرتا گیا. سرکار غوث پاک نے فرمایا آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. وعدہ کر ہاتھ کھینچ لیا. کہنے لگا حضور یہ نہیں چھوڑوں، نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، سود نہیں لوں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، چوری نہیں کروں گا، بدماشی نہیں کروں گا، ڈکیتی نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، مگر بغیر پیے نہیں جلتا. بہت بڑا بیوڑا تھا.
یہ بلیا بھی بڑا بڑا خطرناک ہوتا ہے. بعض بلیا بڑا خطرناک ہوتا ہے. کئی بیگھا زمین بیچ کے پی گیا, گھر بیچ کے پی گیا. بہت خطرناک بلیا بڑا. اللہ محفوظ فرمائے. شراب بڑی خطرناک, اس سے گردہ اور لیور تو خراب ہوتا ہی ہوتا ہے, عمل بھی خراب ہوتا ہے, اور اس کو پینے کے بعد میں ہر گناہ کر بیٹھتا ہے. ہر گناہ کی کنجی شراب ہے, ہر گناہ کی کنجی. ڈرائیور صاحب آ گئے. صاحب آپ ڈرائیور ہیں آج کے جلسے سے؟ اچھا ڈرائیور ہوتا ہے. ناظم سب سے پہلے آئے گا, کون بولے گا یہ ناظم بتائے گا, ہے کہ نہیں؟ جدھر چاہے اسٹیجنگ موڑ دے, چاہے شاعر کو بلوائے, چاہے خطیب کو بلوائے, بات ہے کہ نہیں؟ اور چاہے کسی کو نہ بلوا کے خود بولے, بات ہے کہ بھائی وہ ڈرائیور ہوتا ہے. آپ لوگ سن رہے ہیں نا, اچھا لگ رہا نا. کہنے لگا حضور میں یہ نہیں چھوڑوں. میرے غوث پاک نے فرمایا تو پھر مرید بھی نہیں بنائی, چھوڑ. کہنے لگا بناؤ یا نہ بناؤ یہ نہیں چھوڑے. ضدی تھا, یہ بھی ضدی تھا. کہنے لگا حضور آپ کی اتنی باتیں مان لی ہم نے, ایک ہماری بھی مان. آپ نے کہا نماز پڑھنا پڑھیں گے, آپ نے کہا روزہ رکھنا رکھیں گے, آپ نے کہا جھوٹ نہ بولا نہیں بولیں گے. اچھا تھا آدمی سچا, اگر پی لیتا بعد میں کہتا میں نے نہیں پی, لیکن کہہ رہا حضور جھوٹ نہیں بولیں گے, نہیں بولیں گے. کہا سچ بتا رہے ہیں, پیئیں گے تو پیئیں گے, بس یہ کہ نہیں. یہ جھوٹ کو منع کر دیا تو نہیں بولیں گے. سچا مرید, ایسا مرید نہیں. تاج شریعہ کے ہاتھ میں ہم مرید ہو رہے ہیں. حضور تاج شریعہ فرمانے میں توبہ کرتا ہوں گانے بجانے ناچ تماشے سے. ہم بھی کہہ رہے ہیں حضور توبہ کرتے ہیں گانے بجانے ناچ تماشے سے, اور شادی میں ڈیجے بجانے. تو یہ تو جھوٹ ہو گیا نا, پیر سے کیا ہوا وعدہ کھا نہیں پایا ہم نے. مریدی پہ کہاں قائم رہے ہم, کہاں پیر کا لحاظ رکھا. یہ گنہگار ضرور تھا مگر مرید سچا تھا. بات ہے. اور جب سچائی دل میں پیدا ہو جائے تو پھر مرشد اس کو برائیوں سے کھینچ لیتا ہے. جی بہت اچھی بات ہے. کہنے لگے شراب چھوڑنا پڑے گا. حضور میں نے آپ کی ساری باتیں مان لی, لیکن یہ میری ایک بات ماننا پڑے گی. وہ نہیں مانتے تو پھر ہمارا آپ کا کانٹیکٹ ختم. جو پیری مریدی کا ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے نا, یہ کانٹیکٹ ہمارا ختم. کانٹیکٹ اسی بات پہ ہے کہ 70 باتیں آپ کی مانوں گا تو ایک آپ میری. جانے لگا. سرکار غوث پاک نے فرمایا جاتا کہاں, یہاں تو آ. اگر یہاں بھی ہدایت نہ ملی تو پھر کہاں ملے گی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہاں سے بھی اگر خالی ہاتھ چلا گیا زمانہ تانا دے گا. ارے عبد القادر کی چوکھٹ سے اگر اسے توبہ نصیب نہ ہوئی تو پھر کہاں توبہ نصیب ہوگی. میرے غوث نے فرمایا مجھے تیری شرط منظور ہے, جا پی لینا, مگر میری ایک شرط اور ہے, کبھی عبد القادر کے سامنے مت پینا. کبھی عبد القادر کے سامنے مت پینا. کہنے لگا حضور آپ کے سامنے تو ویسے بھی نہیں پینا, اتنا تو میں آپ کو ادب کرتا ہی, اتنا تو لحاظ کرتا ہی حضور. میں نہیں پیوں گا, لیکن پیوں گا آپ کے سامنے نہیں, چھپا تو پیوں گا. چلا گیا خوش. نماز شروع کر دیا, قرآن کی تلاوت شروع کر دیا, حرام کام چھوڑ دیا, جوا سٹا چھوڑ دیا, لوگوں کو ستانا چھوڑ دیا, ٹوکی لوگوں کو باش بازیاں چھوڑ دیا, چوری ڈکیتی چھوڑ دیا, سب چھوڑ دیا. اس کے بعد میں اچھے کام کرنے لگا. لیکن مہینہ گزرا تھا, 20 دن گزرا تھا, لوگوں یاد آ گئی. اس لیے کہ جب طلب لگتی ہے تو لگتی ہے, یاد آ گئی. کہنے لگا پیر نے تو اجازت دے دی ہے, بس شرط اتنی سی ہے کہ اکیلے میں پینا, کسی کے سامنے نہیں پینا. لوگوں ذرا غور کرے. شام کے وقت میں خانے میں پہنچا, اور میں خانے میں جا کر کے جام خرید لیا. جام خرید کے کہنے لگا میں خانے میں نہیں پیوں گا, زمانہ دیکھے گا. میں راستے میں نہیں پیوں گا, زمانہ دیکھے گا. لوگوں جام کو چھپا کر کے میں خانے سے باہر نکلا. شام ہو گئی تھی. رات نے اپنی تاریک چادر کو لوگوں لمبا کر دیا تھا. رات نے اپنی تاریک چادر کو پھیلا دیا, اندھیرا ہو گیا تھا. جاتے جاتے بازار سے گزرا, مارکیٹ بھی بند ہو گیا تھا, نہ روشنی کا انتظام ہے. آگے دیکھا کوئی نہیں, پیچھے دیکھا کوئی نہیں, دائیں دیکھا کوئی نہیں, بائیں دیکھا کوئی نہیں. خوش ہو گیا, اب تو کوئی نہ دیکھنے والا ہے نہ میرے پیر کو بتانے والا ہے. طلب بہت زیادہ لگی تھی, جام اٹھایا منہ سے لگا دیا. جلسے میں آنے والوں, ابھی شراب کا ایک بھی قطرہ اس کے حلق کے نیچے نہیں گیا تھا. آواز آئی میرے بعد میں پینا. نگاہ اٹھا کر دیکھا عبد القادر کھڑا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت غوث اعظم, سیرت غوث اعظم, کرامات غوث اعظم.
علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ رامپوری، حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد حضرت۔ دیکھا نگاہ اٹھا کے تو ولیوں کا سردار کھڑا ہے، نگاہ اٹھا کے دیکھا تو ولیوں کا تاجدار کھڑا ہے، قدموں پہ گر گیا، جام پھینک دیا، کہنے لگا حضور وعدہ یاد ہے، پینا مگر سامنے نہ پینا۔ عبدالقادر نے کہا پھر تیرے سامنے تو عبدالقادر کھڑا ہے، کہنے لگا حضور وعدہ یاد ہے نہیں پیوں۔ جی 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 وعدہ یاد ہے۔ پھینک دیا۔ اچھا مرشد جو ہوتا ہے اپنے مرید کو ایسے ہی بچاتا ہے، جی جی ایسے ہی پیر اچھا بناؤ۔ ڈھکوس لباس پیر نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری قوم بڑی سیدھی ہے، میں نے دیکھا کہ جن پیروں کی داڑھی نہیں ہے وہ بھی پیر بنے پڑے ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ بھی پیر بنے پڑے ہیں۔ میں نے عجیب دیکھا، یار آپ مسلمان ہو، آپ نے قرآن کا ترجمہ نہیں جانا تو قرآن پہ عمل کرنے والی قوموں علماء تمہارے سامنے ہیں، پیر بناؤ تو ٹھوک بجا کر سوچ سمجھ کے بناؤ، ایسے نہیں کسی کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ جو پیر خود شریعت کا عادی نہیں ہے وہ تجھے کیا شریعت کا عادی بنائے گا؟ جو پیر خود شریعت پر عمل نہیں کرتا تجھے کیا شریعت سکھائے گا؟ بات ہے کہ نہیں؟ ایسے پیر بناؤ تو بہت سوچ سمجھ کے بناؤ، ورنہ پیر ہی نہ بناؤ۔ سب سے بڑا پیر تیری ماں ہے، اس سے دعائیں کرا لے، اللہ قبول کر لے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ سب سے بڑا پیر ہے۔ چلا گیا جام پھینک کے، مگر جا رہا تھا سوچ رہا تھا یا اللہ ہم تو بڑی چھپا کے لائے تھے لیکن میرے پیر کو کس نے بتا دیا؟ مگر اسے کیا پتا تھا تیرا پیر پیر بھی ہے، روشن ضمیر بھی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کیا پتا تھا پیر پیر بھی ہے، روشن ضمیر بھی ہے۔ گھر گیا بیوی بڑی بڑی رات ہو گئی، کہاں سے آئے ہو؟ موڈ نہ خراب کرو، سو جاؤ۔ موڈ خراب تھا نا، سو جاؤ۔ اور سو گیا، اور صبح کو اٹھا تو پھر سوچنے لگا یار اجازت تو مل گئی ہے لیکن رات پکڑے گئی، تھوڑی سی اور سیکیورٹی ہائی کرے، تھوڑا سا اور پرائیویسی ہائی کرے، پھر ٹرائی کرے۔ پھر پہنچے اور جانے کے بعد میں پھر جام خرید لیا، بولے اب نہ چوراہے پر نہ بازار میں نہ راستے میں، گھر لے آئے اور لانے کے بعد میں رکھ دیا۔ لیکن لوگوں تیرے غوث اعظم کو اللہ نے وہ تصرفات عطا کیے ہیں کہ ان کا مرید چاہے پہاڑوں میں ہو، چاہے مکان میں ہو، چاہے دریا کی طغیانی میں ہو، ان کی نظروں سے اوجھل رہتا ہی نہیں ہے۔ جی 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 بے شک بے شک، حق ہے۔ ان کی نظروں سے اوجھل رہتا ہی نہیں ہے۔ جب یار تیرے پیر عبدالقادر کا یہ عالم ہے تو پھر مدینے کے سردار کیا بات ہے، واہ واہ، ماشاءاللہ، امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک بے شک، حق ہے۔ بولیے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک بے شک۔ ہائے ہائے، مزہ آ جائے کہ ذرا سنیں آپ۔ اس نے لا کے گھر میں رکھا چھپا لیا، اس نے تو چھپا لیا تھا مگر عبدالقادر سے کیسے چھپا پاتا؟ جی اس نے تو چھپا لیا تھا لیکن عبدالقادر سے کیسے چھپا پاتا؟ رات کی تنہائی بغداد کے لوگ سو گئے، سناٹا تاریخ۔ ایک بات بتاؤں، جب زمانہ سوتا تھا تو میرا غوث جاگ کے اپنے رب کی عبادت کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے نہ سنا ہو تو مجھ سے سن لو، سرکار غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ اچھا جس نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہو وہ سویا ہوگا؟ اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر سو جائے اس طرح سے آدمی کہ جس کے جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں، اتنا سو جائے کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو ٹوٹ جائے گا تو ایک وضو سے پھر فجر کیسے پڑھ لے گا؟ یہاں تک آیا ہے تاریخ میں، سیرت غوث پاک پڑھو کہ غوث پاک اپنے بالوں کو اپنے زلفوں کے اوپر چھت میں باندھ لیا کرتے تھے، چھت میں۔ اگر
بشری تقاضے کے چلتے نیند کا جھونٹا آئے تو بال کھچ جائے. آپ بالوں پر باندھو گے تو نیند کو جھونٹا آئے گا تو بال کھچیں گے کہ نہیں کھچیں گے؟ نیند نہیں آئے گی. تیرا غوث وہ ہے. تم 12 بجے تک 1 بجے تک یوٹیوب چلاتے ہو, جب سو جاتے ہو تو نہ فجر کا پتا تمہیں, نہ عبادت کا پتا. لیکن تیرا غوث وہ ہے کہ پوری رات اللہ اللہ کر کے فجر پڑتا تھا عشاء کے فضل سے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. کبھی ایک بار سوچا یا غوث میں تیرا چاہنے والوں میں اپنا نام شمار کرتا ہو, تیری محبت کے دعوے کرتا ہو, لیکن میری زندگی تو ایسی ہے کہ عشاء چھوڑ کے سوتا ہوں, فجر چھوڑ کے اٹھتا ہوں. بولو ہے کہ ہم دعوے کرتے ہیں کہ غوث اعظم کے چاہنے والے عشاء چھوڑ کے سوتے ہیں, فجر چھوڑ کے اٹھتے ہیں. یار کدھر سے چاہت ہو جائے گی مجھے بتایا. یہ تم کہتے ہو کہ میں چاہت کرتا ہوں, میں عبد القادر کا غلام ہوں, مگر تمہارے کہنے سے نہیں ہوگا. غلامی وہ ہے جسے وہ بھی کہہ دیں یہ میرا غلام ہے. کیا بات ہے, واہ, بہت خوب, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں, تو سب کچھ اگر ہمارے کہنے سے ہو جائے تو ہم تو یہ بھی کہہ دیں گے کہ ہم پردھان منتری ہیں. ہمارے کہنے سے تھوڑی نہ ہو جائے گا. میرے بھائی تیرے کہنے سے نہیں, بلکہ میرے سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. وہ بھی نہ کہہ دیں کہ یہ میرا غلام ہے. ہم ہی تو کہہ رہے ہیں ایک طرفہ نہیں چلے گا, دونوں طرف سے ہونا چاہیے, دونوں طرف سے. تیرے غوث کی پاور کا یہ عالم ہے, اس کی شراب کی بوتل تو بہت چھوٹی چیز ہے. غوث اعظم تو وہ ہیں کہ مردوں کو ٹھوکر مارے تو زندہ کر دیں. کیا بات ہے, کیا بات, یا ذرا زور سے بول دو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اچھا آپ نے سنا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیا, غوث پاک نے سنا ہے؟ جی, اور زندے کو مردہ کر دیا, یہ سنا؟ اللہ, یہ بھی سنا؟ ماشاءاللہ, سب کچھ سن کے بیٹھے. بہت سے لوگ ہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ پیا کہ کیا ہے, جب پوچھو تو پھر پتہ نہیں. محبت ہے. سرکار غوث پاک وہ ہے. سبحان. ہاں دیکھیں ماشاءاللہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. تیرا غوث وہ ہے کہ مردوں کو اگر کہے تو زندہ, اور زندوں کو کہے تو مردہ. ہاں, بے شک, بے شک, حق ہے. اتنے پاور کا ماننے والا پھر بھی کہتا ہے حضرت دعا قبول نہیں ہوتی, جھوٹے دعا قبول نہیں ہوتی, ان کا سچا عاشق تو بان. تو ہوٹ ہلائے گا تیری دعا قبول ہو جائے گی. بے شک, حق ہے, بہت خوب. بے شک ہو جائے گی. ہوٹ ہلائے گا اللہ تیری دعا کو قبول کر لے گا, مگر ان کا غلام بن کے تجھے. خود نہیں چاہتے کہ ان کا غلام کبھی ذلیل رہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں, سرکار غوث پاک فرماتے ہیں برے کے لیے میں ہوں, لیکن وہ برا ان کا ہو کے رہ جائے. کیا اور بات ہے, جب وہ برا ان کا ہو جائے گا تو پھر وہ برا برا نہ رہے گا, اچھا ہو جائے گا. بے شک, وہ برا نہ رہے گا, وہ اچھا ہو جائے گا. اچھا ہو جائے گا. سرکار غوث پاک کا حال یہ تھا, لوگوں کئی سال تک سرکار غوث پاک نے درختوں کے پتے سوت کے کھائے. جو عبد القادر کھائے ہوئے مرغے کو زندہ کر سکتا تھا تو کیا وہ اس کو درختوں کے پتے سوت کے کھانے کی ضرورت تھی؟ مگر غوث اعظم نے بتایا تھا, یہ میرے نبی کی امت, اگر تمہارے پاس حلال کھانا نہ ہو تو چاہے درختوں کے پتے کھا لینا, مگر حرام کے لقمے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا. کیا بات ہے, اچھی بات ہے, اچھی. چاہنے والا بن, وہ جہنمی تو ہونے نہیں دیں گے. جی, نہ چاہنے والا بن, وہ جہنمی تو ہونے ہی نہیں دیں گے, چاہنے والا بن جا. اور محبوب کی چاہت وہ ہوگی جو محبوب چاہے وہ کرے. جی, مولانا زاہد صاحب اگر سے مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ, اور یہ میرے دوست ہیں, تو میں کہوں گا مولانا زاہد صاحب اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, آپ میرے دوست ہیں, فلاں کے گھر مت جانا. تو
تو اگر یہ چلے گئے تو میری دوستی سچی ہے کہ جھوٹی؟ اور نہیں گئے تو سچی ہے کہ جھوٹی؟ سچی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان، نبی نے فرمایا شراب نہ پینا، پیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر کہاں سچی عاشقی رہی یار؟ بولو میرے بھائی جھوٹی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ رہی بات محبت کی تو سنیے، میں آپ کو بہت جلدی بتا کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث پاک اس شخصیت کا نام، اس ذات کا نام ہے، ان کے چاہنے والے نے سرکار غوث پاک کے قدموں میں آ کے کہا حضور میں بڑا غریب تھا لیکن میرے گھر میں کچھ اس وقت مال اکٹھا ہوا ہے، میری بیوی نے کہا ہے کہ آج ہمارے گھر میں کچھ کھانے کا ساز و سامان ہے، حضور محبت آپ سے ہے، جب میرے گھر میں کھانے کا ساز و سامان ذرا کچھ جمع ہوا تو میں نے سوچا میں اپنے پیر کی دعوت کروں گا۔ کیا بات ہے، میرے غوث نے فرمایا میری کرو گے؟ کہنے لگا حضور ابھی تو اتنے ہی، کہنے لگے سب کی کر دیا، ماشاءاللہ، کہنے لگا حضور آپ کہتے ہیں سب کی کر دیا۔ سب کی دعوت کر کے گھر میں آیا، کھانا پکایا، دسترخوان بچھایا، بہت شارٹ جلدی کر رہا ہوں ذرا توجہ کیجئے، دسترخوان بچھا کے ہاتھ دھلا کے بٹھا دیا، سرکار غوث پاک کے ہاتھ دھلانے لگا، پانی ڈالنے لگا، ہاتھ دھلاتے دھلاتے پورا لوٹا پانی اڈیل دیا، لیکن سرکار غوث پاک نے فرمایا نہیں دھلا اور لا۔ دوسرا لوٹا لے کے آیا، سرکار غوث پاک کے ہاتھ میں ڈال دیا، سرکار غوث پاک نے فرمایا نہیں دھلا اور لا۔ تیسرا لوٹا لایا، سرکار غوث پاک کے ہاتھ میں ڈال دیا، کہنے لگے نہیں دھلا اور لا۔ چوتھا لوٹا لایا، 5 لوٹا لے کر کے آیا، 5 لوٹوں میں ہاتھ نہیں غسل بھی ہو جاتا ہے، کہنے لگا سرکار یہ تو بتائیے 5 لوٹا پانی میں نے ڈالا، تب آپ سیدھا کھڑے ہو کے بولے بس۔ سرکار غوث پاک دسترخوان پہ بیٹھے، کھانا چالو ہونے والا ہے، دامن پکڑ کے میں چل گئے، حضور مجھے کھانا شروع کرنے سے پہلے اس رات سے پردہ اٹھا دے کہ آپ نے 5 لوٹا پانی میں ہاتھ دھلا ہے، سرکار یہ تو بتائیے کہ اتنا کیوں؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا سوچ، یہ پانی کیا تھے؟ تیرے گناہ دھل رہے تھے، جب میں تیرا ہاتھ دھل رہا تھا، تیرے دسترخوان پہ بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا، تو میں نے حالت کشف میں تیرے اعمال کو دیکھا، میں نے تیرے حالات کو دیکھا، تو لوہے محفوظ پہ تیرا نام جہنمیوں میں لکھا تھا۔ اللہ اللہ۔ اور عبد القادر جس کے گھر کے لقمے کھائے وہ جہنم میں جائے؟ کہنے لگے تو ہاتھ دھلا رہا تھا، میں اپنے رب سے دعا کر رہا تھا میرے مولا دعوت اس نے کی ہے، کھلانا تیرا کام ہے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ جب تک تو میرے اس مرید کو بخش کر جنت کا حقدار نہ بنا دے گا، جب تک عبد القادر اس کے دسترخوان پہ نہ جائے گا۔ میں تیرے لیے دعا کرتا رہا، تو ہاتھ دھلاتا رہا، میں تیرے لیے دعا کرتا رہا، وہ پانی نہیں بلکہ تیرے گناہ دھلے جا رہے تھے، میں دعا کرتا رہا، دعا کرتا رہا، دعا کرتا رہا، کہ جب تو نے مکمل 5 لوٹا کر دیا تو اللہ نے دعا کو قبول کیا، تیرا نام اللہ نے جنتیوں میں شمار کر دیا۔ مبارک ہو۔ جب اتنا سنا تو جھوم کے بولا، جب ان کے گناہ بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کا۔ یہ سرکار غوث پاک ہے یار۔ تم نے اگر واقعی محبت کی ہے میرے غوث پاک سے تو سچی محبت یہ ہے کہ میں نے غوث پاک سے محبت کی ہے، میں نے میدان محشر میں ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونا ہے، تو اب وہ کام کرنا ہی نہیں ہے جو سرکار غوث پاک کے مریدوں کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اللہ اللہ۔ اپنے گھر کی تاریکی میں بچے سو گئے، بیوی سو گئی، پڑوسی سو گیا، اس نے شراب پینے کے لیے پھر جام اٹھا لیا۔ ذہن حاضر ہے، ذہن حاضر ہے کہ نہیں ہے؟ تو ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ لوگوں گھر کی تاریکی میں جام اٹھا لیا، جام اٹھا کے جیسے ہی منہ سے لگایا، جلسے میں آنے والوں اس کے گھر میں آواز آئی، ارے کیا مانا بھول گیا، نگاہ اٹھا کے دیکھ عبد القادر کھڑا ہے۔ کیا بات ہے، واہ! نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سیرت غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، کرامات غوث اعظم، خواجہ کا ہندوستان، گنجا کا سنی مسلمان، عشق محبت، عشق محبت۔
بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت نگاہ اٹھا کے دیکھا تو گھر میں پیر کا جلوہ. قدموں پہ گر کے کہنے لگا حضور وعدہ یاد ہے. وہ پھینک دیا. اور سرکار غوث پاک تشریف لے کے پورے دن حیرت میں پڑا رہا, یا اللہ اس گھر میں میرا پیر کیسے, مگر پیر پیر ہے. اگر سچا پیر ہونا تو مرید کی رہنمائی ہوتی ہے, اچھا پیر ہو تو مرید کی رہنمائی ہوتی ہے. جلسے میں آنے والوں تیرے غوث پاک کا عالم یہ ہے, تیرے غوث پاک کا عالم یہ ہے کہ تیرا غوث آج بھی بغداد میں اپنی قبر میں لیٹا ہے, گنجا کے جلسے کو دیکھ رہا ہے. کیا بات ہے, واہ یہ شخص حق ہے. کہ رات کا 2:30 بجا ہے اور اب بھی میرا غلام ڈٹا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 2:30 بجا ہے, میرا غلام اب بھی ڈٹا ہے. تیرا غوث کس کو بھی دیکھ رہا ہے؟ ارے تیرے غوث کی تو بات بہت بڑی ہے. غوث آدم کے غلاموں کے غلام, غلاموں کے غلام, غلاموں کے غلام, غلاموں کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ وہ آنے والے کے دل کی کیفیت کو پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آنے والے کے دل کی کیفیت کو پڑھ لیتے ہیں. میرے علاقے میں ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے حضور لکڑ شاہ میاں. ان کو وصال کیے ہوئے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے. لوگوں نے ان کو دیکھا تو ان کو دیکھنے والے لوگ ابھی زندہ ہیں. میرے والد صاحب نے بھی ان کو دیکھا ہے. وہ عجیب مجذوب ٹائپ کے ولی تھے. لوگ چاہتے کہ حضرت ہمارے گھر کھانا کھا لیں, لیکن جو انہیں کھانے کے لیے کہتا وہ اسی کو کھڑی کھوٹی سناتے. دل کی کیفیت پڑھ لیتے. لوگ لالچ میں کہتے بہت کامل آدمی ہے, ہمارے گھر آئیں گے تو دعا کر دیں گے, ہم مالدار ہو جائیں گے. تو جو مالداری کے چکر میں ان کو کھانا کھلانا چاہتا, کہتے نہیں کھاؤں گا, زہر کھلائے گا مجھے زہر. سیدھے کہتے نہیں کھاؤں گا. اور اگر کوئی ایسے ہی کہہ دیتا حضرت کھانا کھا لیجئے, اور سمجھتے کہ اس کے دل میں یہ چیز نہیں ہے, لالچ نہیں ہے, تو اس کے گھر بیٹھ بھی جائے. اور دل کرتا تو کا مرغ مسلم کھا لیتے, اور دل نہیں کرتا تو جیب سے ہری مرچی یا سوکھی مرچی نمک کی ڈیلی نکالتے اور روٹی کے ٹکڑے نمک کی ڈیلی اور مرچی سے کھانا شروع کر دیتے. اور کہتے مرغا کھا گا, مرچی کھا, مرغ مسلم کھا گا, نمک کھا. ایک مرید نے پوچھ لیا حضور یہ آپ کیا کرتے ہیں دسترخوان پہ بیٹھ کر, کس سے باتیں کرتے ہیں؟ کہنے لگے اپنے نفس سے. کیا بات ہے, واہ. کس سے باتیں کرتا ہوں میں؟ اپنے. اس لیے کہ جب سامنے اچھی غذائیں رکھی ہوتی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے یہ بھی کھا لے, میرا دل چاہتا ہے یہ بھی کھا لے, میرا دل چاہتا ہے یہ بھی کھا لے, مگر میں نے نفس کا غلام نہیں ہوں. میں نے نفس کو اپنا غلام بنا رکھا ہے. میں اپنے نفس سے کہتا ہوں مرغ مسلم کھائے گا, مرچی کھا. کیا بات ہے. یہ ہے اللہ کے ولی, بے شک. یہ ہے شان اللہ کے ولیوں کی. یہاں تو اگر دل چاہ رہا کسی چیز کو تو کیسے بھی آئے بھائی, آئے, ہمیں تو چاہیے کیسے بھی آئے, مگر ہم نے تو چاہیے. یہ ہے غوث آدم کے غلاموں کی حالت. کہتے میں اپنے نفس کو کہتا ہوں مرغ مسلم کھائے گا, مرچی کھا. ہم نفس کی غلامی نہیں کرتے, نفس ہماری غلامی کرتے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. جس نے نفس پہ کنٹرول کر لیا نا, اس نے سب پہ کنٹرول کر لیا. جی. آپ کی بے قراری بتا رہی ہے جلسہ ختم ہونا چاہیے. نہیں حضرت نہیں, 5 بجے. ہم نے آدھا گھنٹہ بولا تھا, 1 گھنٹہ بول گیا, اور 1 گھنٹہ بول کے 2:30 بج گیا. تو اب تو جلسے کا بالکل اختتام ہونا چاہیے. چلیے آپ اگر کریں تو میں بس بات پوری کروں. توجہ کیجئے, توجہ کیجئے. اگر واقعی آپ نے وہی کلمہ پڑھا ہے کہ جو غوث پاک پڑھتے تھے, تو پھر نفس کے چکر میں نہیں آنا ہے. اس نفس کو ہمیں نیچا کرنا ہے, اس نفس کو جھکانا ہے. اور نفس کیسے جھکتا ہے؟ ہر آنے والے کو سلام آگے بڑھ کے کرو. جی بے شک. نفس کہتا جی.
اس لیے تم یہ سوچو کہ میں تو بڑا ہوں صاحب، میں عالم، میں مفتی، میں فلاں خاں، میں فلاں صاحب، میں فلاں، میں تو سلام کروں تو تیرا نفس اکڑ گیا. جی نفس کو جھکا سلام کر. اگر کسی سے تیرا معاملہ ہو جائے، ناچاتی ہو جائے، تو آگے بڑھ کے اسے سلام کر. کیا بات ہے. تیرا نفس مرے گا. کیا ہوگا تیرا نفس؟ مرے گا. اللہ اللہ. تیرا نفس مرے گا. لیکن ہم کہتے ہیں میاں میں کیوں جھکوں، میں کیا اس سے میاں کمزور ہوں کیا؟ اکڑے رہ گئے. پتا چلا کہ کئی سال تک مقدمے اسی بات پہ لڑتے رہ گئے، خالی ذرا سی بات پہ جھگڑے ہو گئے تو مقدمے لڑ گئے. جی معاف کر دو، معاف کرنا سیکھو. اگر معاف کرو گے تو تیرا نفس جھکے گا. جی معاف کرنا میرے نبی کی پیاری سنت ہے. بے شک. یار سبحان اللہ بولو نا. سبحان اللہ. معلوم ہے آپ کو، جب میرے نبی نے کعبہ شریف کو فتح کیا، مکہ کو فتح کیا تھا نا، تو میرے نبی نے سب سے کہا تھا مکہ کے لوگوں سب اپنے گھروں سے نکل کے آج محمد کی بارگاہ میں آؤ. سارے لوگوں کو میرے نبی نے بلایا. مکہ کے سارے اتیاچاری میرے نبی کی بارگاہ میں کھڑے تھے. لوگوں معاف کرنا سیکھو، نفس ایسے جھکتا ہے. ذرا غور کرو، میرے نبی نے پورے مکہ والوں کو دعوت دی. کون مکہ والے؟ جنہوں نے نبی کو کبھی پتھر مارے تھے وہ مکہ والے، جنہوں نے نبی کو کبھی گالیاں دی تھی وہ مکہ والے، جنہوں نے نبی کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے وہ مکہ والے، جنہوں نے نبی پہ کوڑے پھینکے تھے وہ مکہ والے. میرے نبی نے سب کو بلایا اور سب کو بلا کے فرمایا مکہ کے لوگوں آج میں نے سب کو معاف کر دیا. وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ. آج میں نے سب کو آزاد کر دیا. وہ لوگ جنہوں نے پتھر مارتے تھے، جنہوں نے گالیاں بکی تھی، جنہوں نے نبی پہ کوڑے پھینکے تھے، جنہوں نے نبی کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، حیرت میں تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. اے محمد عربی، ہم نے تو بہت اتیاچار کیا، ہم نے تو اتنا ستایا کہ مکہ تک چھڑوا دیا. ہم نے اتنا ستایا کہ آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا. ہم نے طائف کے بازاروں میں آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا تھا. ہم نے تو اتنا ستایا کہ بلال نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا تو بلال کے سینے میں پتھر رکھ کے کوڑے سے مارا تھا. کیا آپ نے ہماری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا؟ میرے نبی نے فرمایا آج مکہ والوں میں نے تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے. بے شک. اور میں آج سب کو گلے لگاتا ہوں. سبحان اللہ. جب میرے نبی کا یہ اعلیٰ کردار دیکھا تو مکہ کے سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جس نبی کا کردار اتنا اچھا ہے اس کا پروردگار کتنا اچھا ہوگا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ رامپوری. عشق محبت، عشق محبت. مجمع سے بھی لگا دیتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، یا رسول اللہ. نعرے رسالت، یا رسول اللہ. نعرے غوث، یا غوث، نعرے غوث، یا غوث. نور تاج و شریعت، زندہ باد. نور تاج و شریعت. زندہ باد. نعرے تکبیر، اللہ. نعرے رسالت. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ.